محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ لاہور پنجاب میں ڈیسکون کمپنی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی افروز اتاری نے بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر بلوچستان سے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری۔ صحافیوں اور کالم نگاروں کو شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شعبوں کے کاموں کے متعلق بریفنگ دی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 11ویں شریف کی بابرکت ساعتوں میں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں، اگر کسی کا انتقال بیرون ملک میں ہو جائے اور اپنے گھر آتے آتے ڈیتھ باڈی کو ٹائم لگے تو بیوہ کی عدت وہ کب سے شمار ہوگی؟ اسی طرح 3 دن جو سوگ کے ایام ہیں وہ کب سے شمار ہوں گے؟ کیا تدفین سے یا پھر جو انتقال ہوا اس وقت سے؟ جب سے فوت ہوا۔ تدفینوں کے بعضوں کی تو قبریں ملتی نہیں، لاشیں نہیں ملتی، باڈی نہیں ملتی، دریا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت شروع ہو جائے گی۔ قبر بنے نہ بنے، سمندر میں جو فوت ہوتے ہیں ان کو بھی تو تدفین کا ایک مخصوص طریقہ ہے نا، کہ جنازہ پڑھ کے کفن دے کر اس کے ساتھ وزن باندھ کر سمندر کے اندر اتار دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ طریقہ تو ہی ہے، اب ہو سکتا ہے جدید صورت یہ ہو، اب اندر کولڈ اسٹوریج ٹھنڈک کہ اب یہ میتیں سنبھالتے ہیں ان کی، کہ جو ان کا کرو ہوتا ہے وطن پہ پہنچاتے ہیں، بھلے کتنے دن سمندر میں رہے۔ یہ مجھے پتا چلا تھا، لیکن اب کوئی پیسنجر شپ پہ بھی ہوتی ہوں گی، پہلے تو ہوتی تھی حج کی شپ میں 8 دن 8 دن ایک ون سائڈ جدہ، کراچی سے جدہ یہ لگتا تھا ٹائم۔ تو اس میں اگر کوئی مسافر فوت ہو گیا تو اس کو سنبھالنے کا شاید کوئی قانون نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے اسی طرح وہ اتار دیتے ہوں۔ ہے شریعت میں اس کا طریقہ تو دیا ہوا ہے کہ اب قبر تدفین وہ سی نہیں ہوئی، اب سمندر کے سپرد ہو گیا ہو۔ حقیقت میں تو کہ قبر ہو یا سمندر ہو، اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ اچھا، اب کوئی درندہ کھا گیا، جانور کھا گیا پورا انسان کو، یہ پیٹ جو ہے نا یہ اس کی قبر ہے، جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے، اسی میں سوال جواب عذاب ثواب سب اسی میں ہوگا، کیونکہ یہ برزخ اس کو کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد جو پیریڈ ہے قیامت سے پہلے، یہ برزخ کہلاتا ہے، پردہ، برزخ کے معنی پردہ، آڑ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا یہ، لیکن اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے کہ درندے کے پیٹ کو قبر بنا دے۔ بہت بڑی بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر میں، میرا خیال 10-20 آدمی بھی ہو سکتا ہے سما جائیں اس میں، تو قبریں ہیں ان کی۔ بڑے بڑے اژدہے پائے جاتے ہیں، سانپ کے بہت بڑے اژدہے ہوتے ہیں، سانس لے تو بندہ اندر، بکرا اندر، ان کے بہت بڑے بڑے سانپ اژدہے جنگلوں میں۔ تو اب وہی اس کی قبر ہے، سانپ کا پیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کے ملفوظات سے فیض پایا۔ میرا سوال عرض ہے کہ عموماً جب بھی ثنا خوانی کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے یا کسی کی طرف سے کلام کی فرمائش آ جاتی ہے، تو یا سیدی، اور جو لوگ سماعت کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں۔ یا مرشد کریم، کیا یہ اخلاص کے منافی ہے؟ اسے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اگر یہ بری چیز ہے تو اسے بچنے کی، اسے کیسے بچا جا سکتے ہیں؟ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ، وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس میں وہ دل میں ہلچل تو مچتی ہے۔ جس کا نہیں بولتے تو ہم نعت خوان کو بولتے، بولو سبحان اللہ، بولو۔ انہیں بلوا بھی رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں بولتا تو کیا کریں، بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بولو، میں وہ، آپ یہ سب جانتے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں سب ہوتا ہے، یہ انداز ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہے کہ سبحان اللہ
اللہ کا نام لے کر دل میں خوشی نہیں ہوئی ہے. جو خوشی ہوتی ہے داد ملی کہ میری آواز ان کو پسند آئی ہے, میرا کلام ان کو پسند آیا, خوشی اس لیے ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس پر بندے کا قابو نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. اور مسئلہ یہ کہ دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ رپلائی دیں, یہ دل چاہتا ہے. اگر کوئی کچھ نہ بولے تو بھی دل میں آ گیا خشک لوگ ہیں. ادھر گیا تھا تو کیسے عاشق لوگ تھے, داد لگاتے سبحان اللہ بولتے تھے. نوٹ کا تو اپنے تذکرہ نہیں کیا, نوٹ بھی تو دیتے ہیں نا. اور خشک لوگ ہوتے ہیں, انہیں رپلائی دیتے ہیں نہ نوٹ دکھاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. تو ان میں اخلاص زیادہ مل سکتا ہے. جو نہ دیتے ہیں نہ رپلائی دیتے ہیں نہ پیسہ دیتے ہیں, ان میں چانس ہے کہ اخلاص بڑھے. دوبارہ نعتیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے. اور لوگ اگر سبحان اللہ وغیرہ کہتے ہیں تو اس میں خوشی داخل ہونا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے جذبے کی بات ہے, اپنے اندر کیا فیلنگ ہے. کہ جو نہیں بولتا اس کو مطلب پھر وہ یہ خشک ہے, یا تو اس کو سمجھ نہیں پڑتی. اتنا عمدہ کلام پڑھا میں نے, ایسی میری آواز ہے کہ دیوار پھٹ جاتی ہے, باہر نکل جاتی ہے, پہاڑی آواز ہے. اور تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں پاکستان مشاورت آفس کے ذیلی شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی. پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان مشاورت آفس کے تمام ذیلی شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا, جس میں پاکستان مشاورت آفس کے نگران مجلس نے بھی شرکت کی. رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے, توکل اور مثبت سوچ کے فوائد سمیت دیگر امور پر بھی رہنمائی کی. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہے جسے کسی سے ڈر ہو اور وہ کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. توکل کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھنے کا نام توکل ہے. اسباب ہم نے کرنے ہیں جو ظاہری اسباب ہیں, اور پھر بھروسہ اسباب پر نہیں خالق اسباب پر کرنا. کام کاروبار کیا, تقاضے پورے کریں, اب کامیابی کی امید رکھیں تو کام کے تقاضے پورے کرنے کوشش کرنی ہے, کمی نہ رہے. پھر اللہ کے رحمت سے پوری امید رکھیں. مجھے کامیابی نہیں مل سکتی تو میری قسمت خراب ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حدیث قدسی میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں, بس گمان کرنے والا جیسا چاہے گمان کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبد سے مراد بندہ مومن ہے. بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی معاملہ اس سے کروں گا. آخر میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا کروائی. لاہور پنجاب میں ڈیسکون کمپنی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے فیروز پور روڈ پر قائم ایک ہال میں ملٹی نیشنل کمپنی ڈیسکون کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں کمپنی کے سینئر افسران, اسٹاف اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے بیان کیا اور شرکاء کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے, علم دین سیکھنے, نماز کی پابندی کرنے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی. آخر میں صلاۃ السلام پڑھا گیا. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے دعا کروائی. اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. جو بیان کیا ہے بہت زیادہ پرمغز پر اثر انداز میں کیا ہے, اور ان کا بیان سن کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ موٹیویشن بہت زیادہ آئی ہے. تو اس طرح کے اصلاحی پروگرام ان جیسی شخصیات کے زیر اثر ہوتے رہیں, جس میں ان کا بیان ہو اس طرح کی شخصیات کا, تو بہت امت کے لیے فائدہ ہوگا. بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے, تو بڑی خواہش بھی ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ان کا کوئی پروگرام ایسا ہو تو ہمیں یہ بلائیں, انوائٹ کریں. تو بہت علمی اور لرننگ اور بہترین ان کا جو ہمیں مذاق ہے سارے چیز کا. بہت ہی اچھے پیرائے میں ہماری رہنمائی کی. اللہ پاک ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آج کی محفل کی رونق ہمیں بہت خوشی ہوئی. حاجی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے. الحمدللہ بہاول نگر پنجاب میں فیضان آن لائن اکیڈمی کی ایک اور برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے افتتاحی تقریب میں بیان اور شعبے کا تعارف پیش کیا. رکن شورا نے بہاول نگر میں زیر تعمیر فیضان مدینہ کا وزٹ کیا. بہاول پور میں مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا. پنجاب کے شہر بہاول نگر کے علاقے فاروق آباد میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری، مختلف سیاسی و سماجی شخصیات، مقامی عاشقان رسول، نگران ڈویژن مشاورت بہاولپور، نگران ڈویژن مشاورت ملتان سمیت فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹاف نے بھی شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے شرکاء کو فیضان آن لائن اکیڈمی کا تعارف پیش کرتے ہوئے انہیں بھی علم دین حاصل کرنے اور داخلہ لینے کا ذہن دیا. رکن شورا نے عاشقان رسول کو دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس کے بعد انہوں نے شرکاء، اسٹاف اور دیگر کے ہمراہ فیضان آن لائن اکیڈمی کی برانچ کا وزٹ کیا. آخر میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے دعائے خیر بھی کروائی. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے بہاول نگر کے ہی علاقے ڈونگا بونگا میں زیر تعمیر مسجد فیضان مدینہ کا وزٹ کیا. اس موقع پر مقامی عاشقان رسول، شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے اسلامی بھائی، نگران ڈویژن مشاورت، نگران بہاولپور اور دیگر بھی موجود تھے. اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. دوسری جانب بہاولپور پنجاب کے علاقے حاصل پور کے علاقے بہاری کالونی میں دعوت اسلامی کے تحت مسجد فیضان فاطمۃ الرسول کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری، سیاسی و سماجی شخصیات، شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے صوبائی ذمہ دار، نگران ڈویژن مشاورت بہاولپور اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے. حاجی محمد اسلم اتاری نے اسلامی بھائیوں کو مسجد کی تعمیرات کروانے اور اس میں حصہ ملانے کی اہمیت و فضیلت بتائی اور شرکاء کو بھی اس مسجد کی تعمیرات میں بھرپور تعاون کا ذہن دیا. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے اینٹیں لگا کر مسجد فیضان فاطمۃ الرسول کی تعمیرات کا سنگ بنیاد رکھا. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حاصل پور تحصیل میں بہاری کالونی میں حاضر ہیں اور آج یہاں مسجد فاطمۃ الرسول کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. یہ تقریباً 10 مرلے جگہ ہے. الحمدللہ یہاں اللہ نے چاہا تو عالیشان مسجد بنے گی، نمازیں ہوں گی، انشاءاللہ عبادت ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے قافلے اور دیگر دعوت اسلامی کا دینی کام بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. آخر میں حاجی محمد اسلم اتاری نے مسجد کی جلد تعمیر اور اس میں حصہ لینے والے عاشقان رسول کے لیے دعا بھی کروائی. میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر بلوچستان سے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری. صحافیوں اور کالم نگاروں کو شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شعبوں کے کاموں کے متعلق بریفنگ دی. دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر بلوچستان سے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں نے فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا. مہمانوں میں عبداللہ بلوچ، ابرار احمد، عمران بلوچ، ظفر بلوچ، منور شاہوانی اور محمد احمد شامل تھے. نگران مجلس میڈیا ڈپارٹمنٹ نے صحافیوں اور کالم نگاروں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات، جامعۃ المدینہ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، اسلامک ریسرچ سینٹر، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، روحانی علاج اور مدنی چینل کا وزٹ کروایا. دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد. بلوچستان سے آنے والے صحافیوں اور کالم نگاروں نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی فوزل رضا اتاری، حاجی سید لقمان اتاری سے ملاقات کی. اراکین شورا نے مہمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. نگران مجلس کے ہمراہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر اور دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے ہیڈ آفس کا بھی دورہ کیا، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو اپنے اپنے شعبوں کے کاموں کے متعلق تفصیلاً بریفنگ دی. صحافیوں کالم نگاروں نے اپنے دورے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. ہم بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لیں گے. یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جہاں پر دعوت اسلامی تبلیغ دین کے لیے کام کر رہی ہے، اسی طرح فلاحی خدمات میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. مختلف شعبہ جات میں جو ہے سر انجام دے رہی ہے، ان کو جاننے کا، ان کو عملی طور پہ جو ہے دیکھنے کا موقع ملا، جس سے یہ جان کر بڑی جو ہے خوشی بھی ہوئی کہ دور حاضر میں ایک ایسا آرگنائزیشن دعوت اسلامی کے نام سے وہ کام کر رہا ہے جو اصلاح معاشرہ بھی ہے، فرد کی اپنی جو اصلاح کے لیے بھی ہے، اور
امت مسلمہ اور دین کی ایک بہترین انداز میں جو ہے خدمت بھی ہے. دعوت اسلامی اس ٹائم بہت سی چیزوں پر کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک بھی ہونا چاہیے. غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے تحت غمخواری امت و خیرخواہی کے جذبے کو لیے فلاحی خدمات جاری. FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول کے لیے روٹیاں پکانے کا اہتمام کیا گیا. دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے روٹیاں مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا. غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے روٹیاں پکانے کا سلسلہ کیا گیا. مسلمانوں کی خبر گیری اور خیر خواہی کرتے ہوئے روٹیوں کی تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. ومن هنا ومن شمال قطاع غزة نقوم اليوم بتجهيز الخبز لتوزيع على الأسر النازحة والمشردة، وذلك يأتي بتبرع كريم من مؤسسة FGRF. نسأل الله العظيم أن يجزيكم عنا وعن أهل غزة خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. نسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يزيدكم وأن يعطيكم لتكونوا عونا وسندا لهذا الشعب، فدمتم ودام هذا العطاء وبوركتم وبورك هذا العطاء، تبارك الله فيكم. جبکہ FGRF کے تحت پکائی گئی ان روٹیوں کو فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں اور بڑوں سمیت ان کی فیملیز میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا. زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام سندھ میں شعبہ تعلیم کے تحت محفل نعت ہوئی. رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے بیان کیا اور یونیورسٹی میں پودے لگائے. نوابشاہ میں قائم ڈگری کالج اور مدرسۃ المدینہ میں پودے لگائے گئے. اسپائر کالج پتوکی پنجاب میں بھی شجرکاری مہم کا سلسلہ ہوا. سندھ کے شہر ٹنڈو جام میں قائم زرعی یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے تحت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں IT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور دیگر نے شرکت کی. رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی اور شرکاء کو بھی اپنی زندگی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق گزارنے کی ترغیب دلائی. جبکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن بھی دیا. بیان کے بعد رکن شورا نے یونیورسٹی عہدیداران کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے اور دعا کروائی. ادھر پنجاب کے شہر پتوکی میں قائم اسپائر کالج میں پروفیشنلز فورم کے تحت شجرکاری کا سلسلہ ہوا، جس میں پروفیشنلز فورم FGRF کے اسلامی بھائی، کالج کے پرنسپل اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اور کالج میں پودے لگائے. آخر میں دعا بھی کروائی گئی. دوسری جانب سندھ کے شہر نوابشاہ میں قائم ڈگری کالج میں بھی شجرکاری کی گئی، جس میں نگران مجلس FGRF نے کالج پرنسپل و دیگر کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے. لاہور پنجاب کے علاقے ٹاؤن شپ میں قائم دارالمدینہ کیمپس میں تقسیم انعامات سیشن کا انعقاد. CEO دارالمدینہ نے SSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے کامیاب طلباء میں سرٹیفکیٹس اور اسناد تقسیم کی. علمی قابلیت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے باصلاحیت طلباء و طالبات نے پنجاب بھر میں SSC پارٹ 1 اور 2 کے سالانہ امتحانات برائے سالانہ 2025 میں شاندار نتائج حاصل کیے. ان کامیابیوں کو سراہنے کے لیے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے تحت لاہور پنجاب ٹاؤن شپ کیمپس میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور کے مختلف کیمپسز سے نمایاں طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا. تقریب میں طلباء، ان کے والدین اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی. اس موقع پر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے CEO، ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈویژنل اور کیمپس اسٹاف کے اسلامی بھائی موجود تھے. طلباء کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں CEO اور ڈائریکٹر ایجوکیشن نے انہیں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا. اس موقع پر والدین نے دعوت اسلامی اور دارالمدینہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. الحمدللہ میرا بیٹا دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سسٹم بوائز ہائی اسکول ٹاؤن شپ لاہور میں زیر تعلیم ہے. الحمدللہ اس نے لاہور بورڈ میں میٹرک کے امتحان میں 94.92% نمبرز لیے. یہ الحمدللہ دارالمدینہ کی اور اس کے اساتذہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. میرا بیٹا محمد حسن رضا اتاری اسی دارالمدینہ یعنی ٹاؤن شپ کیمپس میں لاہور میں پلے گروپ سے یہاں سٹڈی کر رہا ہے. الحمدللہ نہ تو کوئی اکیڈمیکلی پرابلم ہوئی، بلکہ اس کی تربیت کے والے سے ہم بے فکر ہو گئے. دارالمدینہ اسکول کی طرف سے 94% مارکس آئے ہیں بورڈ کے اندر اور میرے 1134 نمبر آئے ہیں 1200 میں سے. میں دعوت اسلامی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، امیر اہل سنت کا، اراکین شورا اور دارالمدینہ مجلس کا، کہ انہوں نے مجھے اسکول میں پڑھنے کا موقع دیا. اس حوالے سے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے CEO نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ about 57 students have achieved more than 90% in different boards of Punjab. So this is alhamdulillah a good success story of Darul Madina International Islamic School System. شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ساہیوال، رینالہ خورد، سرگودا اور بھلوال میں تہجد اجتماعات ہوئے. عاشقان رسول نے تہجد کی نماز باجماعت پڑھنے کی سعادت پائی. مناجات، دعا اور تلاوت کا سلسلہ ہوا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا
اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت مرید کے پنجاب کی ایک مسجد میں محفل نعت کا انعقاد. مبلغ دعوت اسلامی اور صوبائی ذمہ دار نے اشاروں کی زبان میں بیان کیا. قرآن خوانی بھی کی گئی. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت ہی فیضان مدینہ فیصل آباد میں اشاروں کی زبان کا کورس ہوا. پنجاب کے شہر مرید کی ایک مسجد میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں اسپیشل پرسنز نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلام نے اشاروں کی زبان میں بیان فرمایا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی. اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی. دوسری جانب پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 دن کا رہائشی اشاروں کی زبان کا کورس ہوا جس میں 12 ماہ قافلے کے اسلامی بھائیوں اور فیصل آباد ڈویژن کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. شرکائے کورس کو اسپیشل پرسنز میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اور اشاروں کی زبان کی اہمیت بھی بتائی گئی، جبکہ شعبہ جات کا تفصیلی تعارف بھی پیش کیا گیا. کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. الحمدللہ بہت سارے اشارے سیکھ لیے ہیں اور میں اپنے علاقے میں جا کر انشاءاللہ الکریم اسپیشل پرسن کو نیکی کی دعوت بھی دوں گا. بہت سے اشارے میں نے یہاں سے سیکھے ہیں اور میں میلسی میں جا کے الحمدللہ دین کا کام عام کروں گا. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لوں گا. اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے اور ذمہ داران کی تنظیمی رہنمائی کے لیے کشمیر میں سیشن کا انعقاد. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور نئے اہداف دیے. اسلامی بہنوں کو آئندہ ہونے والی ٹیلی تھون مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی. دعوت اسلامی کے تحت کشمیر میں اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے اور ذمہ داران کی تنظیمی رہنمائی کے لیے کشمیر میں ماہانہ سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی. نگران پاکستان مجلس مشاورت نے اکتوبر میں ہونے والے ٹیلی تھون مہم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدمت دین کے بے شمار شعبوں میں آخرت کے اجر کی نیت سے صدقہ و عطیات انویسٹ کرنے کے لیے ٹیلی تھون مہم جاری ہے، لہٰذا دینی کاموں میں اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے دعوت اسلامی کی ٹیلی تھون مہم میں شامل ہو کر دین کے مددگار بنیے. سیشن کے دوران کشمیر میں ہونے والے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور نئے اہداف بھی دیے گئے. نیز ڈویژن نگران اسلامی بہنوں کو ماہانہ کارکردگی شیڈول جمع کروانے اور سفر شیڈول مکمل کرنے کا ذہن دیا گیا جس پر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے تنظیمی نکات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 30 سپتمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری کرامت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کے صدقے میں یہ بطور کرامت اللہ نے عطا فرمایا. لہٰذا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے یہ ملتا ہے مستند آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک پر بھی کبھی آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ کے جسم مبارک پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی. اور کیسے بیٹھ سکتی تھی کہ سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے سردار ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو یہ چیز بطور کرامت اللہ نے عطا فرمائی. اتنے پیارے غوث اعظم ہو جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والے ہوں، آپ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں، تو ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. رب کریم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث